اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرحومین کو خیر کے ساتھ یاد کریں۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم اشفاق حسین زیدی، مرحومہ خاتون جہاں زیدی، مرحوم صادق علی مرزا اور مرحوم کل مومنین اور مومنات جتنے بھی ہیں، اپنے بھی مرحومین کو شامل کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین، الذی بعدا فلا یرا وقربا فشہد النجوا، خلق الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ووتد بالصخور میدان ارضه، والصلاة والسلام على العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم وناصبی شیعتہم من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ قرآن کریم کا 11واں سورہ سورہ ہود ہے۔ سورہ ہود میں ارشاد ہوتا ہے، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، آگاہ ہو جاؤ ظالمین پر اللہ کی لعنت ہے۔ ظالمین کون ہیں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، ظالمین وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس آیہ کریمہ کے سلسلے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ عنوان مجالس جناب محسن کے فضائل اور بی بی سلام اللہ علیہ کا تذکرہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی ایک عظیم فرد ہیں جناب محسن۔ محسن ابن علی، یوں روایات میں بڑی تاکید وارد ہوئی ہے، بہت زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے کہ بچے کا نام ولادت کے بعد نہ رکھیں بلکہ ولادت سے پہلے رکھیں، اور اس سلسلے میں تمام معصومین نے بڑی تاکید کی ہے۔ خود مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے اصحاب کو 400 آداب کی تعلیم دیتا ہوں، 400 آداب جن کا تعلق دین اور دنیا دونوں سے ہے۔ تو ان 400 آداب میں ایک ادب یہ بتایا ہے کہ سموا اسقاتکم، اپنے ان بچوں کا بھی نام رکھا کرو جن کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ دنیا میں آنے سے پہلے سقط ہو جائیں، یعنی بچہ وقت پہ پیدا نہ ہو بلکہ وقت سے پہلے
ساقط ہو جائے تو اس کا نام بھی رکھ دیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن یہ سکھ شدہ بچے آئیں گے اپنے ماں باپ کے پاس اور کہیں گے الا سمیتمونی، کیوں آپ لوگوں نے ہمارا نام نہیں رکھا؟ لہذا بچوں کا نام پہلے ہی سے رکھ دو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ نہیں معلوم کہ شکم مادر میں جو بچہ ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی، تو اب کس اعتبار سے نام رکھو گے؟ اگر لڑکا ہو تمہیں معلوم ہو تو لڑکے کا نام رکھو گے، تمہیں علم ہو کہ یہ بچی ہے تو بچی کا نام رکھو گے، تمہیں نہیں معلوم تو فرماتے ایسا نام رکھو جو مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہو، جیسے نور دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ضیاء دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہت سے نام ہیں، انہیں ناموں میں ایمان ہے، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کا نام پہلے سے رکھ دیا کرو، جب ولادت ہو جائے تو ولادت کے بعد آپ 7 دن کے اندر نام کو بدل سکتے ہیں اور چاہے تو وہی نام رکھیں۔ بعض روایتوں میں تاکید کی گئی ہے کہ اپنے جنین کا نام جو شکم مادر میں ہے محمد رکھ دو، اس طرح سے روایتوں میں آیا ہے۔ اور کچھ روایتیں جناب محسن کی طرف اشارہ کرتی ہیں، لیکن ائمہ طاہرین نے وہ عام لوگوں کے لیے فرمایا ہے، اشارتاً جناب محسن کے لیے ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ مثلا فرماتے ہیں تزوجوا بکرن ولودا، شادی کرو، شادی تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر تم اپنے لیے یہ سمجھتے ہو کہ شادی ہمیں کر لینا چاہیے تو کر لو، تزوج وَإِلَّا أَنْتَ مِنْ رُهْبَانِ النَّصَارَى، اگر اپنے لیے شادی کو ضروری سمجھتے ہو تو کرو، ورنہ تم عیسائیوں کے پادریوں میں ہو جاؤ گے۔ تزوج وَإِلَّا أَنْتَ مِنَ الْمُذْنِبِينَ، شادی کر لو ورنہ گناہ گاروں میں ہو جاؤ گے۔ من تزوج فقد احرز نصف دینہ، جس نے شادی کیا وہ اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لے گا۔ اس طرح سے اسی میں فرماتے تزوجوا بکرن ولودا، ایسی مومنہ کو تلاش کرو جو کہ باکرہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، اور کچھ علامتیں ہم بتائیں گے، ان علامتوں کو اگر آپ لوگ دیکھ لیں گے تو ان علامتوں سے یہ اندازہ ہوگا کہ اس خاتون سے بچے پیدا ہوں گے۔ کچھ علامتیں ائمہ طاہرین نے بتائی ہیں کہ ایسی لڑکی تلاش کر کے شادی کیا کرو، دیندار ہو، متدین ہو، اور جو علامتیں بتائی گئی ان علامتوں کے پیش نظر ایسی زوجہ کا انتخاب کرو جو صاحب اولاد ہو سکے۔ اس کے بعد فرماتے وَلَا تَزَوَّجُوا حَسَنَاءَ عَاقِرَةً، کچھ خواتین بہت خوبصورت ہوتی ہیں، بہت ہی حسن و جمال کی مالک ہوتی ہیں، مگر وہ اولاد ان کے یہاں اولاد کا سلسلہ نہیں ہو پاتا ہے۔ ان کی پہچان بھی ائمہ طاہرین نے بتائی ہے۔ چنانچہ اگر تمام شرائط کے ساتھ تم شادی کرو گے اور ولادت ہوگی، بچے پیدا ہوں گے، فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو یقیناً میں قیامت کے دن تمہارے ذریعے سے ساری امتوں پہ فخر کروں گا۔
حتیٰ بالسقط، یہاں تک کہ بچہ جو پیدا ہونے سے پہلے گر جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے اور ناتمام رہتا ہے اور وہ دنیا میں آ جاتا ہے ساقط، بے جان، اگر اس طرح سے بچہ ساقط بھی ہو جائے تب بھی میں فخر کروں گا۔ یہ بچہ قیامت کے دن کیا کرے گا؟ جس کے یہاں بچہ پیدا ہونے کا جو وقت ہے اس سے پہلے بچہ ساقط ہو، مردہ پیدا ہو، یظل محبنتعا علی باب الجنہ، تو ایسا بچہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا اور بہت ہی غضب کے عالم میں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جملہ جناب محسن ابن علی ابن ابی طالب کی طرف اشارہ ہے۔ کہا انہی بچوں میں جو بچہ جنت کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا، پروردگار عالم فرمائے گا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، تو یہ بچہ کہے گا لا ادخل حتی یدخل ابوایا قبلی، میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے ماں باپ مجھ سے پہلے جنت میں نہ جائیں، پہلے میرے ماں باپ جائیں گے پھر میں جنت میں جاؤں گا۔ فَيَعْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَكٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، تو خداوند عالم ایک فرشتے کو حکم دے گا کہ یہ جو سقط شدہ بچہ تھا جنت میں پروان چڑھا ہے، وہاں پہ جناب ابراہیم اور جناب سارہ نے اس کی تربیت کی ہے اور یہ بچہ بڑا ہوا ہے، یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی جنت میں جائے گا، پہلے ماں باپ کو بھیجے گا تب جائے گا، لہذا میدان محشر سے اس کے ماں باپ کو لے آؤ۔ فَيَعْمُرُ اللَّهُ تبارک و تعالی لِمَلَكٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، چنانچہ فرشتے کو حکم ہوگا اور ماں باپ کو حاضر کر دے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمائے گا ادخل الجنہ، ماں باپ سے کہے گا جنت میں جاؤ، پھر اس سے فرمائے گا کہ تم بھی جنت میں جاؤ۔ جب جنت میں چلے جائیں گے سب تو اس وقت پروردگار عالم اپنی ذات پہ فخر کرے گا اور کہے گا ھذا بفضل رحمتی لک، اے سقط ہونے والے بچے یاد رکھو میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ جانداروں کے ساتھ تو ہے ہی، جو دنیا میں روح داخل ہونے سے پہلے ساقط ہو جاتے ہیں ان پر بھی میں بہت مہربان ہوں۔ یہ حدیث عام لوگوں کے لیے تو ہے ہی، جب عام لوگوں کے لیے اتنی عظمت ہے تو جناب محسن کا کیا رتبہ ہوگا، ان کا کیا درجہ ہوگا۔ ہاں، عام انسان محسن کے لیے جو لفظ معصومین نے استعمال فرمایا ہے، معصومین نے لفظ قتیل استعمال فرمایا ہے، یعنی صرف محسن سقط نہیں ہوئے بلکہ شہید ہوئے ہیں، شہید راہ خدا ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد مولائے کائنات نہج البلاغہ میں متعدد مقام پر آل محمد کے فضائل بیان کرتے ہیں، جن میں سے خود ایک محسن بھی ہیں، جناب محسن آل محمد کے ایک عظیم فرد ہیں۔ آل محمد کے فضائل جن میں خود محسن سر فہرست ہیں، یوں تو معصومین آل محمد ہیں، ان کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو معصومین کی اولاد ہے، اور ایسی ہستیاں ہیں جیسے کہ جناب زینب ہیں، جناب ام کلثوم ہیں، جناب سکینہ ہیں، یہ ساری ہستیاں، جناب علی اکبر، جناب ابو الفضل عباس، کیا ان کے برابر کا کوئی ہے؟
ان کی عظمتوں کو کوئی پا سکتا ہے؟ ان کی فضیلتوں کو کوئی پا سکتا ہے؟ ان کے برابر کوئی ٹھہر سکتا ہے؟ ویسے ہی جناب محسن کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ہم موضع سرہ، آل محمد اللہ کے رازوں میں سے ایک عظیم راز کا مقام ہے۔ چنانچہ جناب محسن ایک راز الہی ہے، اللہ کا ایک سربستہ راز ہے۔ ہم موضع سرہ ولجأ امرہ، محسن خداوند عالم کے امر کی پناہ گاہ ہیں، حکم الہی کی پناہ گاہ ہیں۔ اگر پروردگار عالم نے کسی کو حکم دیا جاؤ دوزخ کی طرف، پھر اور یہ فرمایا کہ دوزخ سے بچنا ہو تو کچھ ہستیاں ہیں کہ ان کی شفاعت چاہیے، چونکہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اعمال اتنے اچھے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے اہل بیت کی اور شفاعت کی کیا ضرورت، میں اپنے اعمال کی بدولت جنت میں جاؤں گا۔ ایسا کوئی شخص نہیں ہے دنیا میں۔ ہر انسان کو اہل بیت کی شفاعت کی ضرورت ہے، کوئی بھی انسان ہو، اہل بیت کی شفاعت کے بغیر جنت نہیں جا سکتا، چاہے جتنے اچھے اعمال ہوں۔ ہاں، جتنے اچھے اعمال میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نقص ضرور ہے، لہذا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اعمال کے بدولت میں جنت میں جاؤں گا۔ یہ فضل الہی کی بدولت ہے، اہل بیت علیہم السلام کی عنایت کی وجہ سے ہے، ان کے کرم، ان کی شفاعت کی وجہ سے لوگ جائیں گے جنت میں۔ تو عزیزو، بغیر شفاعت کے خود جناب محسن شفیع ہیں، شفاعت کریں گے۔ ہم موضع سرہ ولجأ امرہ، امر الہی کی پناہ گاہ ہیں۔ حکم ہو جائے کہ دوزخ کی طرف جاؤ، اس سے بچانے کے لیے جناب محسن ابن علی ابن ابی طالب ہیں۔ وَكُهُوفُ كُتُبِهِ، جناب محسن کو معمولی ذات نہ سمجھے، ان کے بارے میں روایتوں ملتا ہے کہ ایک تو یہ شہید راہ خدا ہیں، دوسرے یہ کہ جو نور آدم سے لاکھوں سال پہلے اللہ نے پیدا کیا تھا، وہ نور جناب محسن ابن علی ابن ابی طالب کا تھا۔ خود جناب محسن کا تذکرہ کرتے ہوئے مولائے کائنات فرماتے کننا انوارن علی یمین العرش، محسن، میں اور سارے اہل بیت جتنے بھی معصومین ہیں، ہم کل کے کل یمین عرش میں نور کی حیثیت سے وہاں موجود تھے۔ انشاءاللہ کبھی اس حدیث کو میں بیان کروں گا۔ تو جناب محسن کہوف کتبہ، اللہ کی کتابوں کی بھی پناہ گاہ ہیں۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ جب بڑے ہو جائیں گے جا کے کسی استاد کے سامنے زانوِ تلمس طے کر لیں گے، کچھ دن شاگردی اختیار کریں گے، جب علم آ جائے گا تب وہ کچھ جانکار ہوں گے، کچھ ان کو علم ہوگا، کچھ لوگوں کو بتا سکیں گے۔ یہ نہیں ہے۔ آل محمد، آپ نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں تو برابر سنا ہوگا، ایک صلوات پڑھیں محمد۔ آپ نے سنا ہے، اور یہ سند بھی امام زین العابدین علیہ السلام نے دی ہے کہ انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمۃ وفہمۃ غیر مفہمۃ۔ اے پھوپھی، آپ عالمہ ہیں، اور ایسی عالمہ ہیں جن کو کائنات میں کسی نے پڑھایا نہیں ہے۔ کہ کوئی کہے کہ جناب زینب پہ ہمارا ایک حق ہے کہ ہم نے انہیں پڑھایا ہے، نہیں، ان کے پاس پھر کون سا علم ہے؟ علم لدنی،
ایسے ہی محسن ابن علی کے پاس بھی علم ہے. کہوف و کتبہ جبال و دین ہی. محسن کو یوں ہی نہ سمجھیں، اللہ کے دین کے لیے پہاڑ ہیں. عزیزو، یہ جو واقعہ پیش آیا، دروازہ گرایا گیا، محسن کا سقط ہوا، محسن ساقط ہوئے، یہ پورا معاملہ ہوا ہی کیوں؟ صرف ایک چیز کی بنیاد پہ، ایک چیز کی بنیاد پہ، وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب. صرف اور صرف یہ ہے. علی کی ولایت کو جناب زہرا نے محفوظ کیا، اور علی کا دفاع جناب زہرا نے کیا. یہ آیہ کریمہ جو آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہے، سورہ ہود کی آیہ کریمہ ہے. ارشاد ہوتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، آگاہ ہو جاؤ ظالمین پر اللہ کی لعنت ہے. الذین یصدونہا، وہ لوگ ہیں جو یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے. ولایت کے مقام کو جس نے غصب کیا وہ ہے ظالم، اور وہ ہے لعنت کا حقدار. اور جس نے اس ولایت سے روکا ہے اس کو اللہ نے کہا اللہ کا راستہ، یعنی ولایت اللہ کا راستہ ہے. اس سے روکنے والے ہی ظالم ہوتے ہیں، ان پہ لعنت ہونی چاہیے. لعنت کرو ان پہ. اور یہ ہمارے مذہب کا ایک بنیادی اصول ہے، لعنت اور براءت. بالکل تولا اور تبرہ یہ واجبات میں سے ایک واجب ہے. آپ دیکھیے جگہ جگہ یوالون اہل البیت ویتبرؤون عن اعدائہم، اہل بیت کے چاہنے والے اہل بیت سے ولایت رکھتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے تبرہ. ایک نعرہ حیدری، اہل بیت کے دشمنوں اور قاتلوں پر. تو ظالمین پہ لعنت. تو ظالمین ہیں کون؟ وہی ہیں جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. اللہ کی راہ کیا ہے؟ ولایت ہے، امامت ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، چاہتے ہیں اس سبیل کو ٹیڑھا کر دیں. یعنی کیا مطلب؟ جو ولایت وہاں موجود ہے اس ولایت کو اپنی طرف لے آئیں اور ولایت پہ قابض ہو جائیں. اہل بیت نے فرمایا کہ ایسے لوگ لعنتی ہیں. ہاں عزیزو، روایت میں ہے کہ اس سورے کو ضرور پڑھا کرو، چونکہ یہ تبرہ اور بیزاری والا سورہ ہے، ضرور پڑھا کریں. روایت میں ہے کہ جو ہر جمعے کو اس سورے کو پڑھے گا خداوند عالم ولایت اختیار کرنے والوں میں اس کو شمار کرے گا، اور انبیاء اور مرسلین کے زمرے میں اس کا شمار ہوگا. اس کا مطلب انبیاء اور مرسلین بھی تولا و تبرہ کرتے ہیں. ہاں، اور اس کے بعد وَحَاسَبَهُ حِسَابًا يَسِيرًا، پروردگار عالم اس کا حساب بھی بہت ہی آسانی سے لے لے گا. ہاں، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اور سنا بھی ہے، زیادہ تر مجالس میں سنتے بھی ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے. الصلاۃ عمود الدین، دین کا ستون ہے. جو نماز پڑھے گا وہی نجات پائے گا، اور جو نماز نہیں پڑھے گا وہ نجات نہیں پائے گا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھولا جائے گا اور اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ اس نے نماز ولایت کے ساتھ پڑھی ہے، بس
بس کافی ہے، چونکہ من اقام الصلاۃ فقد اقام ولایتی، جو اہل بیت سے نماز لے کے قائم کرے گا وہ یقیناً ولایت اہل بیت کا بھی پابند ہوگا۔ اول ما تفقد امتی الولایہ، میری امت سب سے پہلے جس کو اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھے گی وہ ولایت ہے۔ وآخر ما تبقى الصلاۃ، اور آخری چیز جو بغیر ولایت کے باقی رہے گی، آخر تک باقی رہے گی، وہ ہے نماز بغیر ولایت والی۔ ہاں تو ولایت اتنی قیمتی چیز ہے کہ سب سے پہلے اسے ہتھیانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو عزیزو، کہوف کتبی و جبال دینہ، جناب محسن دین الہی کا پہاڑ ہیں۔ آل محمد کل کے کل ایسے ہیں، بہم اقام انحناء ظاہر، اگر دین کی پشت میں کہیں سے خم آیا ہے، دین کی پشت جھکنے لگی ہو، تو آل محمد ہی کے ذریعے سے دین کی پشت کو سیدھا کیا گیا ہے۔ عزیزو، ولایت دین کا ایک اہم رکن ہے۔ چنانچہ پیغمبر نے بھی ایک مرتبہ مجمع عام میں فرمایا، اے میرے صحابیوں، خدا نے 5 واجب قرار دیا ہے، جن میں سے لوگ 4 انجام دیں گے اور 1 کو چھوڑ دیں گے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ 4 کیا ہیں جو انجام دیں گے؟ فرمائے نماز، روزہ، حج اور خمس، حج اور صوم، روزہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 4 چیزیں ہیں، اس کو لوگ انجام دیں گے۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ وما واحدہ، وہ واحد کیا ہے جس کو لوگ چھوڑ دیں گے؟ فرمایا الولایہ، ولایت علی ابن ابی طالب کو لوگ چھوڑ دیں گے۔ اس ولایت کی اگر اہمیت کو سمجھنا چاہیں تو ایک تم جناب محسن کے واقعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ولایت کا دفاع کیا تھا جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے، ولایت کا دفاع کیا تھا۔ اور اس کی اہمیت کو آپ وہاں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مولائے کائنات جب تک زندہ رہے، بعد وفات رسول، بعد رسول جب تک زندہ رہے، تو جب بھی جمگھٹا ملتا تھا، کوئی ایسے ہی مجمع مل جاتا تھا، تو وہاں یہ فرماتے تھے کہ کون ہے تم میں جو اٹھ کے بیان کرے کہ اس نے حدیث غدیر سنا ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو کچھ لوگ اٹھتے تھے، کچھ لوگ نہیں اٹھتے تھے۔ روایت میں ہے کہ بہت سے لوگ اٹھتے تھے، لیکن 13 افراد ایسے تھے کہ وہ عموماً نہیں اٹھتے تھے، اور مولا بار بار کہیں مقام رہبہ پہ، کبھی مسجد نبوی میں، تو کبھی کہاں، تو کبھی کوفہ میں، تو کبھی اس طرح سے راستے میں لوگوں سے پوچھا کرتے تھے۔ جب مجمع ہوتا تو پوچھتے تھے، تو 13 افراد وہ اقرار نہیں کرتے تھے۔ اس طرح سے ہوتا تھا۔ اور بعض میں ہے کہ صرف چند افراد اقرار کرتے تھے۔ اگر آپ روایتوں کو دیکھیں گے تو روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جن لوگوں نے انکار کر دیا، اقرار نہیں کیا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمیں یاد نہیں ہے، حافظہ کام نہیں کر رہا ہے، شاید پیغمبر نے کچھ فرمایا تھا لیکن کیا جملے تھے وہ جملے ہمیں یاد نہیں ہیں، ان کا بہت ہی برا حشر ہوا۔ چنانچہ دیکھ لیں انس ابن مالک کا کیا حال ہوا، سفید داغ ہو گیا، اسی چونکہ مولا نے بد دعا دی تھی۔ ہاں، فنو، سارے لوگ فنا ہوئے، ہلاکت کا شکار ہوئے، لیکن بڑی ذلت کے ساتھ۔ یوں اگر کسی کو سفید داغ ہو گئے، کسی بیماری سے بات الگ ہے، لیکن مولا نے بد دعا دی، اسی وقت سفید داغ ہو گیا۔ کچھ لوگ دوسری بیماری مبتلا ہو گئے، کچھ اور کسی بیماری مبتلا ہوئے،
کئی لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے. وَعَمَوْا کتنے لوگ تھے جو اندھے ہو گئے. مولا نے کہا پروردگارا اگر یہ انسان سچ کہہ رہا ہے تو ٹھیک، لیکن اگر جھوٹ بول رہا ہے تو ابھی اس پہ عذاب نازل ہو. تو عذاب نازل ہوا، کچھ اندھے ہو گئے، کچھ کیا ہوئے. عزیزو، ولایت نہایت اہم چیز ہے. بہم اقام انحناء ظہر واذہب ارتعاد فرائض. محسن ان لوگوں میں سے ہیں کہ پروردگار عالم نے جب بھی دیکھا کہ دین اسلام پر کوئی کمزوری آ رہی ہے تو ایسی ہی ہستیوں کا انتخاب کیا کہ جن کے ذریعے سے دین اسلام کی کمزوری کو اللہ نے دور کیا. کون ہے محسن ابن علی؟ جناب ہارون کے سلسلے ملتا ہے کہ 3 بیٹے تھے، شبر، شبیر، مشبر. اسی طرح سے پیغمبر نے بھی نام رکھا حسن، حسین اور محسن. بعض روایتوں میں محسن ہے، تشدید کے ساتھ ہے. یہ 3 نام پیغمبر نے رکھے ہیں، اور انشاءاللہ کبھی عرض کریں گے کہ ان ناموں کی خصوصیات کیا ہیں، ان کے اندر کیا اعجاز ہے اور کتنی عظمت ہے ان ناموں کی، اور نام کے حروف کی کتنی عظمت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. فرماتے ہیں کہ یہ ہے محسن، اور جو لوگ ہمارے مقابل میں آئے یاد رکھو ان کی کوئی فضیلت نہیں، انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا، فضیلتوں کا کوئی کام ہی نہیں کیا، بلکہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ فسق و فجور کی کھیتی کی. زرع الفجور، جو بھی آل محمد کے مقابل میں آیا انہوں نے فسق و فجور کی کھیتی کی. زرع الفجور وحسد الصبور، آخر میں ہلاکت ہی ہلاکت ان کے ہاتھ آئی. یاد رکھو آل محمد کی کسی فرد کو دنیا کے کسی فرد پہ قیاس نہیں کرنا. دنیا کے کسی فرد پہ آل محمد کا موازنہ نہ کرنا. آل محمد ہمیشہ دوسروں سے بہتر ہیں، آل محمد ہمیشہ دوسروں سے افضل ہیں. آل محمد وہ ہیں کہ اللہ نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں. آل محمد یہ ہے کہ اللہ نے ان کی خصوصیتیں بیان کی ہیں. آل محمد کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں مولا بنایا ہے. اللہ نے انہیں مولا بنایا ہے، تصرف کا حق دیا ہے. چنانچہ فرماتے لا یقاس بآل محمد من ہذہ الامت احد، اس پوری امت میں کوئی ایک بھی آل محمد کے برابر نہیں ہے، کوئی ایک بھی محسن ابن علی کے برابر نہیں ہے. ولا یسوی من جرت نعمتہم علیہ ابدا، جو لوگ جناب محسن کے طفیل میں زندہ ہیں، جناب محسن کے وجود کی برکت سے اور پروردگار عالم نے ان کی برکت سے جو نعمتیں دوسروں کو دی ہیں، بھلا وہ لوگ محسن کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک طرف تو محسن وہ ہیں کہ جن کے طفیل میں لوگ نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، تو جنہیں نعمت مل رہی ہے، میں نعمت پا رہا ہوں، مجھے نعمتیں ملی ہیں، نعمت حیات، نعمت صحت، نعمت گفتگو، نعمت تقوی، بہت سی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، نعمت اولاد، نعمت مال، ساری نعمتیں دی ہیں کہ فقر و فاقہ سے اللہ نے بچایا، ہر ایک کے سامنے 10 دفعہ سوال دراز کرنے سے بچایا، اللہ نے ہمیں مالک حمیت و غیرت قرار دیا. یہ ساری نعمتیں ہیں، تو اللہ نے یہ نعمتیں جناب محسن کے طفیل میں ہمیں دی ہیں.
تو ہم کیسے محسن کے برابر ہو سکتے ہیں؟ انہی کی بدولت تو ہم جی رہے ہیں، اور ہم ہی اپنے کو ان کے برابر قرار دے دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لا یسوی من جرت نعمتہم علیہ ابدا، ان کے احسان تلے جو زندہ رہتے ہیں بھلا انہیں محسن کے برابر کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد ہم اساس الدین، یہ دین کی اساس ہے، وعماد الیقین، یقین کا ستون ہے یہ، بہم یلحق التالی، جو لوگ بھی محسن کو نہیں مانتے اور آل محمد کی کسی فرد کو نہیں مانتے، جب تک ان کی ڈیوڑی پر نہیں آئیں گے ان کی کوئی عظمت نہیں، ان کی کوئی فضیلت نہیں، ان کا کوئی شرف نہیں ہے۔ اس ڈیوڑی پر آئیں تو شرف ملے گا، ہاں، یا لا یلحق بہم، ان سے کوئی مل نہیں سکتا، ملنا ہو تو ان کے سامنے سر جھکانا ہوگا، ان کے سامنے تسلیم ہونا ہوگا۔ بہم یلحق التالی وَلَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَایَہ، ولایت کی جتنی خصوصیتیں ہیں اللہ نے آل محمد کے لیے رکھی ہیں، عام انسانوں کے لیے نہیں ہیں وہ خصوصیتیں۔ لَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَایَہ وَفِيهِمِ الْوَصِیَّةُ وَالْوِرَاثَةُ، پیغمبر نے اگر سفارش کبھی کی ہے تو آل محمد کے متعلق کی ہے، جناب زہرا کے متعلق کی ہے، جناب محسن کے متعلق کی ہے، زینب و ام کلثوم کے متعلق کی ہے، علی و حسن حسین کے متعلق کی ہے۔ وَلَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَایَہ وَفِيهِمِ الْوَصِیَّةُ وَالْوِرَاثَةُ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد عزیزو، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم کو معراج پہ لے جایا گیا اور وہاں کے مناظر آپ نے دیکھے تو اللہ نے کچھ امت سے متعلق بھی باتیں وہاں بتائیں، اور پیغمبر سے فرمایا کہ 3 امتحان آپ سے لیا جائے گا، 3 امتحان۔ لیرا کیف صبرک، تاکہ اللہ دیکھے کہ آپ کے صبر کی عظمت کیا ہے۔ اللہ تو جانتا تھا، لوگوں کو دکھانا ہے آپ کی صبر کی عظمت کیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ معبود میں صبر کروں گا مگر تیری توفیق سے، تیرا سہارا ملے گا تبھی صبر کر سکوں گا۔ معبود وہ کیا ہیں؟ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ الجوع والعسرہ، خود بھوکے رہیں گے آپ اور دوسروں کو ترجیح دیں گے۔ آپ آل محمد کی سیرت کو دیکھیے، اس امتحان میں مکمل آل محمد پورے اترتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ الجوع والعسرہ، خود بھوکے رہیں گے اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیں گے۔ اس سلسلے میں ایک تفصیل بیان کی، ہم بہت ہی مختصر بیان کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وقت کے اندر گفتگو تمام ہو جائے۔ دوسرا امتحان پروردگار عالم لے گا، جو آپ کا امتحان میدان جنگ میں ہوگا۔ میدان جنگ میں لوگ شہید ہوں گے، آپ کو شہادت پیش کرنا ہے۔ میدان جنگ میں کچھ لوگ منافقت کریں گے، خطرناک قسم کی منافقت کریں گے، ظاہر میں آپ کے ساتھ ہوں گے، حقیقت میں وہ باطن میں کسی اور کے ساتھ ہوں گے۔ ایسا ہوتا تھا۔ پیغمبر
ایک مرتبہ اگر آپ کی توجہ ہے تو چھوٹی سی ایک بات عرض کر دوں، ایک صلوات پڑھیں تو عرض کر دوں۔ جنگ خندق جب ختم ہوئی اور ظاہر ہے کہ مولائے کائنات کے ذریعے سے یہ جنگ فتح ہوئی تھی، تو ایک مرتبہ پیغمبر نے 2 لوگوں کو طلب کیا، ان کا نام میں نہیں لوں گا، ہاں اب آپ سمجھ لیجئے کہ وہ اس قدر خراب لوگ ہیں کہ منبر پہ ان کا نام نہیں آنا چاہیے، بڑی مقدس جگہ ہے منبر، ہاں اب سمجھ لیجئے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا نام لینے سے فتنہ ہوتا ہے، تو نام ہی کیوں لے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ کم من صنم عبدتما، تم لوگوں نے کتنے بت پوجے، تم دونوں نے کتنے بت پوجے؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہماری انسلٹ کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، پورے مجمع میں ہماری بے عزتی کر رہے ہیں، وہ تو جب اسلام نہیں لائے تھے تب اس طرح سے۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں اس طرح نہیں ہے، کم من صنم عبدتما الیوم، آج کتنے بت پوجے، آج، الیوم یعنی آج۔ کہا یا رسول اللہ آج کون سا بت، کس طرح کا بت؟ کہا کہ یا علی جائیے فلاں جگہ، ان دونوں نے فلاں مقام پر بت چھپا کے رکھا ہے اور وہاں سے آپ لے آئیے۔ ابھی مولائے کائنات اٹھے تھے اور چلنا چاہ رہے تھے، ان دونوں نے روک دیا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیشہ ہماری خطاؤں پر پردہ پوشی کی ہے، غلطیوں پہ پردہ ڈالا ہے، اسے بھی آپ معاف کر دیں۔ یہ باقاعدہ ملتا ہے، چونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اس طرف عمرو بن عبدود خطرناک پہلوان، ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں اصحاب پیغمبر میں کون ہے جو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہذا پھر بھی ایک ذرا سا خیال کیا جا سکتا ہے کہ 2 حال سے خالی نہیں، یا عمرو بن عبدود جو لڑنے آیا ہے، ہزاروں کے مقابل میں ایک اکیلا کافی ہوتا ہے، یہ لشکر اسلام پہ قابض ہو جائے گا اور مسلمان شکست کھا کے بھاگیں گے، تو جب بھاگیں گے تو ہم عمرو بن عبدود سے کہیں گے کہ ہم تو اپنے پرانے دین پہ باقی ہے، دیکھیے رکھا ہے، پوجا ہم اسی کی کر رہے تھے۔ اور اگر لشکر اسلام کو فتح ہوتی ہے، اور یہ بہت مشکل ہے، کہاں فتح ہو پائے گی، اس کے مقابل میں کون آ سکتا ہے؟ تو پھر جب اس طرح کی کوئی بات ہوگی، اسلام کامیاب ہوگا، تو جس طرح سے اب تک چھپ چھپ کے عبادت کرتے رہے ہیں، پرستش کرتے رہے، ویسے ہی کرتے رہیں گے۔ کم من صنم عبدتم الیوم، آج کتنے بت پوجے ہیں؟ تو پیغمبر کا دوسرا امتحان امت میں ایسے افراد کے ساتھ رہنا ہے جن میں منافقین بھی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ رہنا خون جگر بہانا ہے، چونکہ کچھ بول بھی نہیں سکتے کہ تم منافق ہو ورنہ اور بڑا ہنگامہ ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا۔ تیسرا امتحان، اللہ تیسرا امتحان لے گا کہ یلقا اہل بیت کا، آپ کے اہل بیت طرح طرح کے مصائب سے ان کا سامنا ہوگا، سب و شتم کیا جائے گا، انہیں مارا جائے گا، ان کے اوپر طرح طرح کا ظلم ڈھایا جائے گا، آپ کے بھائی علی پہ علناً منبروں پہ سب و شتم کیا جائے گا، اور طرح طرح کی اذیتیں کی جائیں گی، اور اس کے بعد آپ کی بیٹی فاطمہ پہ بہت ظلم ڈھایا جائے گا۔ پیغمبر نے آ کے ساری خبریں بتائیں۔ عزیزو، پروردگار عالم نے یہ سب کچھ بتایا، وہاں پہ امتحانات کی منزل ہے۔ اس کے بعد ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس کے بعد تفصیل بتائی کہ میں کیا کروں گا علی کے ساتھ، میرا کیا رویہ ہوگا قیامت میں محشر میں علی کے ساتھ، میرا کیا رویہ ہوگا
جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ۔ عزیزو، پروردگار عالم فرماتا ہے، اے میرے حبیب، میں آپ کی بیٹی فاطمہ کو میدان محشر میں ایک حکومت عطا کروں گا۔ ان سے کہوں گا کہ بی بی اس پورے میدان محشر میں جن جن لوگوں نے آپ پر اور آپ کی اولاد پر اور آپ کے چاہنے والوں پر ظلم کیا ہے، آپ انہیں الگ کر دیں اور انہیں جہنم بھیجیں۔ آپ کے حکم کو میں نافذ کروں گا۔ چنانچہ بی بی کے حکم سے فرشتے لگ جائیں گے اور جو جو دشمنان اہل بیت ہوں گے ان کو الگ کر دیں گے، ظالموں کو الگ کر دیا جائے گا، جس نے اہل بیت کو ستایا ہے انہیں الگ کر دیا جائے گا۔ عزیزو، اس دوران فیؤتا القنفس، اس وقت قنفس کو لایا جائے گا۔ قنفس کون تھا؟ یہ وہی تھا کہ جو آگ و لکڑی اس پہلے حاکم کے ساتھ آیا تھا اور جس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، جس نے تازیانے سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو اول ما یحکم فیہ محسن بن علی بن ابی طالب، سب سے پہلے جس کے لیے فیصلہ ہوگا میدان محشر میں وہ جناب محسن ابن علی کے سلسلے میں ہوگا۔ کس نے محسن کو سخت کیا اور کس نے یہ جسارت کی کہ جو خانہ وحی ہے، خانہ رسول ہے، جہاں پہ فرشتے اجازت کے بغیر اندر نہیں آتے، جو مختلف الملائکہ ہے، فرشتوں کی آمد و شد کا محل ہے، اس جگہ بغیر اجازت کے داخل ہوئے تو سب سے پہلے اسے لایا جائے گا اور اس کے ساتھی کو لایا جائے گا۔ اس کے بعد پروردگار عالم حکم دے گا کہ آگ کا، دوزخ کی آگ کا ایک تازیانہ مارا جائے ان کے اوپر، ایک تازیانہ۔ پھر اس کے بعد یہ تو میدان محشر میں ہی ارشاد ہوتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایک تازیانہ، جب اسے ایک تازیانہ لگایا جائے گا، ایک عدد، لغلط مشارق الارض و مغاربها، مشرق اور مغرب کے سارے سمندر ایک تازیانے میں کھول جائیں گے۔ اتنا زیادہ سخت، گرم، شدید، شعلہ ور تازیانہ ہوگا۔ وَلَوْ عَلَى الْجِبَالِ لَذَابَتْ، اگر وہ تازیانہ پہاڑوں پہ پڑ جائے تو سارے پہاڑ پگھل جائیں گے۔ وہ سزا دی جائے گی محسن کے قاتلوں کو۔ بس عزیزو، میں نے اپنی گفتگو تمام کر دی۔ آئیے قاتل کی زبانی کچھ جملے سن۔ قاتل کی زبانی، قاتل نے کہا کہ میں آگ و لکڑی لے کر پہنچ گیا۔ بی بی فرماتی ہیں آنے والا آیا، آگ و لکڑی لے کر آیا، لیکن مجھے اتنی مہلت نہیں دی کہ میں دروازے سے ہٹ جاتی۔ یہ کہتا ہے فرکلت البابا، میں نے پیر سے دروازے کو تیزی سے مارا، شدت کے ساتھ۔ فرکلت البابا فصرخت صرخۃ، بی بی اتنی بلند آواز سے چیخیں، حسبتھا، اتنی بلند آواز سے چیخیں کہ میں نے یہ سمجھا کہ مدینے میں انقلاب آ گیا، مدینے کا نیچے کا حصہ زمین کی تہ اوپر آ گئی ہے اور مدینہ کا پورا اوپر کا حصہ نیچے چلا گیا ہے۔
اتنی تیز آواز تھی. اس کے بعد دروازے کو میں نے جب گرایا، یہ دروازہ، وہ ملعون کہتا ہے کہ دروازہ بی بی کے اوپر گرا، اور جب بی بی کے اوپر گرا تو ایک مرتبہ میں جب اندر گیا، اندر تنہا وہ نہیں گیا ہے، کئی سو لوگ گھس آئے تھے، کئی سو لوگ گھس آئے تھے. روایتوں میں تعداد ہی بتائی گئی ہے، اور 2 4 10 کی بات نہیں ہے، روایتوں میں 100 سے زیادہ کی تعداد بتائی گئی ہے. یہ سب لوگ ایک مرتبہ گھس آئے. یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میری نظر زہرائے مرضیہ پہ پڑی ہے، میں نے دیکھا کہ بی بی بالکل میرے سامنے ہیں. میں نے ایک ہاتھ، اس نے اپنا اشارہ کر کے بتایا کہ بی بی کے رخسارے پہ، ہاں عزیزو، ایک جملہ اس نے کہا کہ اس طرح سے کہ کانوں کے بندے زمین پر گر گئے. تناثرت قرطہا، بی بی کے کانوں کے بندے زمین پر گر گئے. عزیزو یہ جملے، عزیزو یہ وہ جملے ہیں کہ تاریخ نے اس کو ثبت کیا ہے. اس ملعون نے یزید کے باپ کو خط لکھ کے بھیجا تھا اور ان مظالم کا تذکرہ فخر سے کر رہا تھا. میں نے اسی خط کا چند جملہ پڑھا. عزیزو اگر آج یہاں پہ اتنی جرأت نہ ہوتی کہ بی بی کے منہ پہ تماچے مارے گئے تو کربلا میں یہ جرأت ہرگز نہ ہوتی، کربلا میں جرأت اتنی نہ ہوتی. اس لیے کہ میں نے کربلا کے واقعے میں دیکھا ہے، ایک منزل ایسی بھی آتی ہے کہ بیٹی باپ کی لاش سے لپٹی ہوئی ہے، باپ کی لاش چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، باپ سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے، من الذی ایتمنی فی الصغر، بابا اس بچپنے میں مجھے کس نے یتیم کر دیا. ہاں عزیزو بیان کر رہی ہیں. نہ جانے اس بچی پہ کتنا ظلم ہوا، کتنے تماچے مارے گئے، کس قدر گوشوارے کو بے رحمی سے چینا گیا، اس بچی کو کتنا ستایا گیا. اس بچی کے کان میں ایک آواز آتی ہے، اے سکینہ باپ کی لاش سے لپٹی ہو، دیکھو شمر آ رہا. نہ معلوم اس پہ کیا ظلم ہوا تھا. ایک مرتبہ جلدی سے لاش کو چھوڑا، پیچھے ہٹ گئی، ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اے شمر تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، میرے بابا کے سر و تن میں جدائی کر، میرے بابا کو بھوکا مار دیا، میرا بابا پیاسا تھا، میرے بابا کو اس گرم ریت پر تو نے چھوڑ دیا، میرا بابا اس گرم ریت پر اوریاں پڑا. اے شمر مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑ دے. ایک مرتبہ کہتا ہے اپنے بابا کے پاس رہ کے کیا کرے گی. یہ بچی کہتی ہے ارے تو نہیں دیکھتا میرا بابا بھوکا پیاسا تھا اور اس کی گردن کاٹ دی گئی ہے، جب لشکر چلا جائے گا میں فرات سے پانی لا لا کے کٹی ہوئی گردن پہ بہاؤں گی. بابا میرا پیاسا مار ڈالا گیا. اے شمر تو سب کو لے جا، مجھے یہاں چھوڑ دے، میں درختوں سے پتے توڑ کے لاؤں گی، بابا کے جسم کو پتوں سے ڈھانک دوں گی، میں بابا کے پاس رہوں گی، بابا کو نہیں چھوڑوں گی. کبھی تو مسلمانوں کا قافلہ گزرے گا، میں بلند آواز سے ایک ندا دوں گی، کہوں گی اے مسلمانوں ایک مسافر دنیا سے چلا گیا، آؤ غسل و کفن دیتے جاؤ، مسافر کے جنازے پہ نماز پڑھتے جاؤ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا
أي منقلب ينقلبون